الحمدللہ پچھلے جمعہ المبارک آپ کے سامنے کاروباری لحاظ سے کچھ چیزیں بیان کی. اس میں پچھلا ہمارا ایک موضوع تھا ایک بزنس مین، ایک تاجر جو تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کی شان کیا ہے، کاروبار کرنے والے کی شان اور مقام و مرتبہ کیا ہے. اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی. اور آج انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ کاروبار کرتے ہوئے جو ہم جب چیز بیچتے ہیں تو اس وقت قسم اٹھا کے چیز بیچنا، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب بندہ کوئی چیز بیچتا ہے، خریدتا ہے یا قرض کا تقاضا کرتا ہے تو اس وقت اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے اور کیسا بیہیویئر وہ اللہ تعالیٰ کیا کیا بندے کو عطا کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ عرض کروں، ہمارے جو مساجد تھی ان میں یہ بڑی چیزیں سب سے پہلے بیان ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمارے یہاں یہ رویہ ہے 12 مہینوں کی 12 تقریریں، ہر مہینے میں 4 جمعے، ایک موضوع کے اوپر 4 جمعے پڑھا کے، اور ہم 30 سالوں سے اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. اور حال ہمارا یہ ہو گیا کہ ہماری مارکیٹیں، ہمارے بازار وہ اس انداز کے ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایک چیز بھی ہمیں اسلامی نظر نہیں آتی ہے. ہم مسلمان، انداز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیرونی ملک سے کوئی ہماری مارکیٹوں میں آتا، ہمارے بازار میں آتا، تو وہ بازار سے ایک دفعہ گزرتا، چند چیزیں خریدتا اور بازار کے ایک حصے سے داخل ہوتا، دوسرے حصے سے نکلنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ لیتا. کیا انداز مسلمانوں کا اندازی تجارت کیا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے، اتنا متاثر ہوتا. ہماری ایک نمبر چیزیں دیکھ کے، ایک نمبر ریٹ دیکھ کے، ایک نمبر پیسے دیکھ کے، منافع ایک نمبر دیکھ کے اس انداز کو اتنا متاثر ہوتا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. لیکن آج ہماری کیا ہے، اگر آج کے دور میں کوئی کافر بیرونی ملک سے ہمارے ملک کے پاکستان میں آئے، ہماری مارکیٹ میں آئے، بازار میں آئے، تو وہ بازار میں داخل ہو کے جب واپس نکلے گا نا تو اللہ نہ کرے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اگر مسلمانوں کا یہی انداز تجارت ہے کہ بزنس مین ایسے ہی ہیں تو میں جس مذہب پہ اسی پہ میں ٹھیک ہوں، اسلام لانے کی ضرورت نہیں. بلکہ جو ہمارے انداز تھے وہ غیروں نے بنا لی. اگر ہم میں سے کوئی بندہ بیرونی ملک چلا جائے، یورپی کنٹریز میں چلا جائے، گورنمنٹ ملک میں چلا جائے، جب وہ واپس آتا ہے تعریفیں کرتا تھکتا ہی نہیں. وہ ان کے ریٹ ایسے ہیں، 10 سال کے بعد بھی جائیں تو ان کے ریٹوں میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. ہر چیز وہ اکارڈنگ ٹو لا وہاں پہ چلتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے. بلکہ یہ کہتے ہیں کوئی چیز اگر پڑی ہے تو وہیں پڑی رہتی ہے، کوئی بندہ اس کو اٹھاتا نہیں ہے، چوری کا تصور بھی نہیں ہے، دھوکے کا تصور بھی نہیں ہے، فراڈ کا تصور بھی نہیں ہے، اور وہ تعریفیں کرتا تھکتا نہیں ہے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ بیرونی ملک سے واپس آتا ہے تو اس ملک کی تعریف کرتے کرتے پاکستان پاڑے ہاتھوں لیتا ہے. کئی لوگوں کے ساتھ میری وہ گرما گرمی اس موضوع کی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو برا کہے تو میں پھر اس کو یہ کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. چیز ہے کہ پاکستان ہمارا اس وقت ٹھیک نہیں ہے، لیکن خبردار ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا پاکستان ہماری جان سے بھی پیارا ہے، اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں. ہماری گلیاں اس کے اندر چاہے گند ہو، بدبو ہو، لیکن ہمیں پیرس کی گندوں سے زیادہ محبوب ہے، ہمیں زیادہ پیاری لگتی ہے. ہماری مثال ایک ایسی ہے جیسے ایک گاڑی ہو. اب 10 کروڑ روپے کی بڑی گاڑی ہو
اس کے اوپر ڈرائیور مجھے بٹھا دیا جائے، میں پہلے گیٹ کے اندر ہی ریس دینا شروع کر دوں اور اس کی آواز پھٹ جائے اور وہ چھولے کھانا شروع کر دے، کبھی جب پہ تیز گزرے وہاں پہ چھولے لگے، کبھی دائیں طرف کاٹ لگ رہی، کبھی بائیں طرف کاٹ لگ رہی ہے، لوگ سارے گاڑی کی باتیں کریں گے، بیٹھنے والے کی باتیں کریں، لیکن گاڑی کا قصور نہیں ہے، قصور ڈرائیور کا ہے۔ سیم اسی طرح پاکستان کے اندر اگر یہ سارے معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں قصور پاکستان کا نہیں ہے، اس میں قصور ڈرائیور کا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اچھا ڈرائیور لا کرے جو پاکستان کی گاڑی کو، شاہراہ بھی اچھی ہے، سڑکیں بھی بہترین ہیں، لیکن چلانے والے اچھے نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اچھے کام کریں۔ عزیز صاحب بولتے ہیں تبعیداً گفتگو سمجھنے کی کوئی ایسا موٹیویشن آپ کے سامنے کی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اپنی مارکیٹوں کو اس طرح بنا لیں کہ ہمارے ساتھ کوئی غیر مسلم سودا کرے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اور یہ ہم کرتے رہے ہیں۔ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے تو یہاں مدینہ شریف میں پوری مارکیٹ کے اوپر قبضہ یہودیوں کا تھا، پھر وہاں پہ اسلامی منڈی قائم کی گئی، اسلامی بازار بنایا گیا، اس میں انداز تجارت کوئی تھے جس کو ہم نے شروع کیا ہوا۔ پھر جب لوگ وہاں سے دوسرے ممالک سے، دوسرے شہروں سے مارکیٹ کے اندر آتے، ان کو پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہے، اسپیشلی انہوں نے قائم کی ہے، جب اس مارکیٹ کا وزٹ کرتے تو دوسری مارکیٹ کی طرف منہ بھی نہیں کرتے، اور چند سالوں میں یہودیوں کا سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ کیوں کہ مسلمانوں نے وہ اصول اپنائے تھے جو سونے مدینے ہمارے سندیش آ، لیکن ہمارے اصول ہی کو نہیں رہے۔ آئے اب آپ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایاکم وکثرۃ الحلیف فی البیع فإنہ ینفق ثم یربح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی چیز فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو، جب کوئی بیچ رہے ہو تو قسم کھانے سے بچو، کیونکہ فإنہ ینفق ثم یربح، یہ قسم کھانے سے وقتی طور پر یعنی ایٹ دا اسپاٹ آپ کے کاروبار کو فروغ ملے گا، کاروبار بڑھے گا، ثم یربح، لیکن اس پیسے میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، کثرت ہوگی برکت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ میں نے موبائل بیچنا ہے یہاں کے سامنے، تو اس موبائل کے اندر فالٹ ہے، میں آپ کو فالٹ نہیں بتاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسمیں یہ جو ہے نا تو 20,000 کا ہے اور بہترین اس کی قیمت ہے، جبکہ اگر فالٹ ہوتا ہے اس کی قیمت 10,000 ہے، تو یہ اوپر والے 10,000 میں بیچ رکھا ہوں، آپ سے پروفٹ لے رکھا ہوں، زیادہ پیسے لے رکھا ہوں، تو یہ والے جو پیسے ہیں کہ میں قسم کھا کے آپ کو بیچ رہا ہوں، یہ پیسے لے رہا ہوں آپ سے، اور پیسے تو میرے پاس آ جائیں گے، وقتی طور پہ میری بکری زیادہ ہوگی، چہرے پہ داڑھی رکھی، سر پہ ماما رکھا ہے، وہ کہتے ہیں جناب چہرہ کی مومنوں والا بنایا ہوا ہے، اور حضرت صاحب اوپر سے قسم بھی اٹھا رہے ہیں، تو جب میرے پاس لوگ آئیں گے تو میں ہاتھوں ہاتھ وہ چیزیں خرید کے جائیں گے، اللہ کی قسمیں آتی زبردست ہے، اللہ کی قسمیں آتی زبردست ہے، جب یہ چیزیں میں بیچوں گا تو میری چیز زیادہ بکے گی، پیسے زیادہ آئیں گے۔ سرکار فإنہ ینفق، وقتی طور پہ کاروبار بڑھے گا، فروغ ملے گا، بکری آپ کی زیادہ ہوگی، ثم یربح، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اٹھا لی جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی، برکت نہیں رہے گی۔ عزیز سامعین محترم، آئے سب سے پہلے یہ جو قسم ہے اس کے بارے میں تم سے اظہار کرو۔ یاد رکھیں کہ یہ جو قسم ہے ایک وہ ہوتی ہے جس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، جو جھوٹی قسم اٹھائی جائے۔ نمبر 2 قسم یمین لغو کہا جاتا ہے کہ یمین لغو یہ بندہ اپنی دانست میں اپنی سوچ کے مطابق سمجھ کے مطابق بندہ قسم صحیح اٹھائے لیکن وہ در حقیقت جھوٹ پر نہیں ہو، یا لوگوں پر تقیہ کلام ہو جاتا ہے، ہر بات میں اللہ کی قسمیں اللہ کی قسمیں اللہ کی قسمیں، یہ تقیہ کلام کیچ ورڈ ہے، اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ بندہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر قسم اٹھائے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے تو یہ میں کام کروں گا، وہ میں کام نہیں کرتا ہوں، تو اب اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے
10 مسکینوں کو وہ 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا 10 مسکینوں کو بقدر صدقہ فطر گندم جس کی مقدار 2 کلو بنتی ہے ہر مسکین کو وہ دے دیں، یا 10 مسکینوں کو وہ کپڑے بنا دیں۔ اب ان تینوں چیزوں کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے۔ اگر بندہ پیسے کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر تیسرا چوتھا طریقہ اسلام نے یہ بتایا قسم کا بارہ کہ وہ بندہ 3 روزے لگاتار مسلسل 3 روزے، اگر ایک روزہ درمیان میں چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے نہیں پڑے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اب عزیز سامنے محترم، کاروبار کے اندر بیچتے ہوئے قسم اٹھائی جاتی ہے، سچی قسم اٹھانے سے سرکار نے فرمایا یہ ہوتا ہے کہ برکت ختم ہو جائے۔ قسم چھوٹی نہیں ہے، قسم سچی اٹھا رہا۔ یہ موبائل میں نے 20,000 کا آپ کو بتایا، اس کی قیمت باقی 20,000 روپے ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ 20,000 ہے، سچی قسم اٹھائیے، لیکن کثرت سے قسمیں جب بار بار اٹھاؤں گا تو اس سے برکت ہو جائے گی۔ یعنی دوران بزنس آپ نے قسم اگر سچی بھی اٹھائی تو اس سے برکت ہو جائے گی، لیکن اگر یہ قسم جھوٹی ہوئی، قسم سچی نہیں جھوٹی قسم ہوئی، اس کا حوالہ ذرا سنیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی گناہوں کی میل کچیل سے ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ 3 بندے ایسے ہیں، ان 3 میں سے ایک بندہ تو کوئی بھی ہوگا جو لوگوں کو دنیا میں جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچا کرتا تھا۔ اور آج مارکیٹیں ہماری بڑی بڑی بار بار پہ جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور جو اس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے بڑا مال بیچتا ہے، کہتے ہیں بڑا اس کو فن ہے، بلکہ دکاندار اپنے بچوں کو گر سکھاتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں باپ کسٹمر کے سامنے قسم اٹھا کے چیز بیچے گا تو اس کا بیٹا بھی اس سے 2 ہاتھ آگے نکلے گا نا۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں کاروباری ٹیکنیکس ہے، یہ فن ہے، یہ گل ہے جو اپنے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ بھائی یہ گل نہیں ہے، یہ جہنم کا عذاب ہے جو آپ سکھا رہے ہیں، جہنم کی آگ ہے جو اس کو آپ سکھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اور دوسرا میل کچیل جو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ کس کو؟ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے لوگوں میں چیزیں فروخت کرتا۔ اس سے آگے چلیں، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کے چھین لیا، حق کیسے چھینا؟ مثال کے طور پہ یہ میرا موبائل ہے 10,000 کا، اور میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یہ 10 قسمیں یہ 20,000 کا ہے، میں 20,000 کا آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ اب اس کی ریئل قیمت 10,000 روپے ہے، اس کے اندر فرق ہے، اس کی قیمت بنتی 10,000 ہے، میں نے آپ کو 20,000 کا بیچ دیا، جو اوپر والا 10,000 ہے وہ میں آپ سے مال چھین رہا ہوں، جھوٹی قسم اٹھا کے مال آپ سے لے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کے چھین لیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو واجب کر دیا اور جنت اس کے اوپر حرام کر دی۔ اب جب یہ بات کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی کہ جھوٹی قسم کھا کے اگر کسی نے مال بیچا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جہنم واجب کر دے گا، جنت حرام کر دے گا، اس سے آگے رسول نے سوال کیا، عرض کرنے کا حضور اگرچہ وہ چیز معمولی سی کیوں نہ ہو اس کے اوپر میں نہیں اللہ عذاب دے گا، معمولی سی چیز۔ حضور نے شاہ کو سامنے میں اگرچہ پیلو کی ٹہنی، شاہ ایک درخت ہے عام سا، اس کی ٹہنی بھی کسی بندے نے جھوٹی قسم کھا کے بیچ دیا آگے کسی کو، اس کے اوپر بھی اللہ جہنم کی آگ کو واجب قرار دے کر جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے۔ اور ہمارے یہاں معمولی تو نہیں، بڑی بڑی چیزیں، وہ بڑی بڑی مہنگی چیزیں جھوٹ بول کے بیچی جاتی۔ پھر اس کے آگے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ارشاد ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے لوگوں میں وہ اپنی چیزیں بیچتا ہے۔ حضور ارشاد السلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایسی جھوٹی قسم کھائی ہے جس کے نتیجے میں کسی مسلمان کا مال ناحق کھایا، جیسے جھوٹی قسم کھا کے مال ناحق کھانا، میں نے یہ مثال آپ کو دی ہے، یہ چیز 10,000 کی ہے، اس کی قیمت باقی 10,000 ہے، میں نے قسم اٹھا کے 2 نمبر چیز آپ کو 1 نمبر بنا کے دے دی، 10,000 روپیہ آپ سے ظاہر کیا ناحق مال ہے،
10,000 حق کا ہے، 10,000 ناحق مال ہے، اور میں ناحق مال کھایا، قیامت کے دن وہ بدبخت دکاندار تاجر اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس کے اوپر غضبناک ہو، ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ، غصے میں ہوگا مالک اس وقت کہ دنیا میں تو چیزیں لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھا کے بیچا کرتا۔ عزیز سامعین محترم، بچے آپ سارا دن محنت بھی کرتے اور پھر آپ مال کو کمائیں تو حرام کا لے کے جائیں۔ میری آپ نے کیا کہ ہمارے ہاں یہ ٹاپک ہونے چاہیے تھے، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو پیسہ کما رہے کس طرح کمانا چاہیے۔ پیسہ بھی کماتے پریشانیاں بھی آتی، پیسہ کمائیں دنیا کی طرح ہو جائے آخرت کی طرح ہو جائے، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں آپ کو مال اگر قسم اٹھا کے نہ بھی آپ بیچیں گے، مال آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر آج آپ نے 10,000 کمانا ہے تو یقین مانیں کہ 10,000 آپ کے پاس آنا ہی آنا ہے۔ اب آپ کہیں کہ علاوہ صاحب آپ نے بات تو کر دی ہے کہ اگر میں قسمیں اٹھا کے بیچا کرتا تو 10,000 کماتا تھا، اب بغیر قسم کے 5,000 آتا ہے۔ دیکھیں جو 5,000 آپ گھر میں لے کے جا رہے ہیں نا منافعات، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور برکت کی مثال میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، بڑی کمال کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 10,000 کما کے گھر میں جاتے ہیں، برکت نہیں ہے، ادھر سے بیٹا وہ 4 پوائنٹ سے نیچے گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ایک رات میں 50,000 خرچہ آ گیا۔ ادھر آپ گھر میں کہہ رہے ہیں آپ کی کھڑی کھڑی بھینس گری ہے، مر گئی ہے، بیماری چل کی اس کو، بیوی بیمار، بچے بیمار، خود بیمار، آپ گھر میں گئے کبھی بلب فیوز ہو جاتا ہے، بائک خراب ہو جاتی ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، برکت والا پیسہ ہی نہیں ہے۔ بھائی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، برکت والے پیسے کے اندر اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے۔ چیزیں آپ 5,000 دے کے گئے ہیں، یقین مانے وہ 50,000 سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی گھر کا بلب بھی خراب نہیں ہوتا، موبائل نہیں چلتی، آپ موٹر سائیکل خراب نہیں ہوتی، بیوی بچے کو بیمار نہیں ہوتے، آپ کی اولاد نیک بن جاتی ہے، آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار بن جاتی ہے۔ آپ ہر ایک چوک میں بیٹے گریبان سے پکڑ کے جوان میں جو تھپڑ مارے، نظریں نیچی کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کی دولت سے زیادہ پسندیدہ چیز یہی ہے کہ بچہ آپ کے سامنے نظر نہیں ہوتا ہے۔ برکت والا پیسہ اکٹھا کریں، اور جو آپ کے پاس برکت والا 5,000 روپے یقین مانیں وہ 10,000 کے 10 لاکھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کاروبار کرتے وقت نہ تو قسمیں زیادہ اٹھائیں، چاہے سچی ہو برکت اٹھ جاتی ہے، اور جھوٹی قسمیں اٹھانے کا بوال میں نے بیان کر دیا، اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نمباری کر دے گا، جنت آرام کر دے گا، اللہ غضبناک ہوگا۔ اور دوسرا اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جو دکاندار زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے بے اعتبار ہو جاتا ہے، لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے۔ چیک جائے یعنی قسمیں نہ اٹھانے میں یوٹیلیٹی زیادہ ہے، فائدہ زیادہ ہے۔ جو بندہ زیادہ قسمیں اٹھا کے مال بیچتا ہے، یاد رکھیں اس کے اندر خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں رہتی ہے، پھر بندہ شکر بے مہار ہو جاتا ہے، اور وہ جتنا مرضی جو کچھ مرضی کرے، اب اس کا دل اس کے اندر خوف پیدا نہیں کر رہا، اس کے دل میں خوف نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے جیب میں پیسہ وہ حلال کا نہیں رہتا ہے۔ اب اس سے آگے چلیں عزیز سامعین محترم، یہ تک جھوٹی قسمیں اٹھانے کا۔ دوسرا یہ بہت ہی پیارے تشریف ہے، اس میں یہ ہے کہ کاروبار کرتا ہے یا نہیں کرتا، دونوں کو اس کے اندر ایک بڑا انعام ہے۔ حضور صاحب اسلام نے دعا ارشاد فرمائی، میں رحمت اللہ افضل، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر۔ دعا کس نے دی ہے؟ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے کے اوپر، سمحن جو نرم مزاج ہو، خوش اخلاق ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، رویہ بہیویئر اس کا بڑا اچھا ہو، اس وقت اذا اشترا جب وہ چیز خریدے، وَإِذَا بَاعَ جب وہ چیز بیچے، وَإِذَا اقْتَدَىٰ اگر کسی کو قرض دیا ہو تو قرض کا تقاضا کرتے ہوئے اس کا رویہ بڑا اچھا ہو، خوش اخلاق ہو۔ آپ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے ہاں اکثر دکاندار ان کا رویہ بڑا سخت ہے، ہر وقت حاجی صاحب کے منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں، غصہ ہی بڑا ہے، بندہ دوسری دفعہ ریٹ پوچھتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے، آپ کو جھٹکے ہی پڑے گی آگے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دکان پہ جو چیزیں ہیں
وہ سمجھے بازار سے کہیں اور نہیں ملتی ہے، یا اس کا معیار اچھا ہے لیکن رویہ اس کا اس طرح کا ہے، بڑا سخت مزاج ہے۔ ہمارے دکاندار اکثر ہے جس کی چار کی دکان چل جاتی ہے پھر وہ بندے کو بندہ سمجھتا ہی نہیں، بندے کو کھاتا بھی لاتا ہی نہیں ہے، اس کا رویہ بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ ایک جن مصیبت پر رہے مجھے جھٹکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو نرم مزاج، جب چیز بیچے یا خریدے یا کر دے اس کا تقاضا کرے۔ یاد رکھنا ہمارے اندر نرمی مفقود ہو چکی ہے، ہم بحثیتیں کون سخت مزاج ہو چکے ہیں، ہمارے اندر نرمی نہیں ہے۔ نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، اور ہم کو ہے کہ ہمارے اندر یہ سختی، یہ جو نرمی والی صفت ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے۔ اللہ کیا ہے؟ نرم مزاج ہے، یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں چیز اس بندے سے خریدتا ہوں جس کا مزاج بڑا سخت ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب اس میں بہت سی لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ وہ اگر زبان تک اس کو پہچان کے دکھا رہا ہے، سخت ہے، جی ایک نمبر وہ بیچے گا، اس لیے وہ سخت ہے۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور نے نرم مزاج ہونا چاہیے، نرمی کے اندر فائدہ ہے۔ سرکار میں اللہ نرم میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اور فرمایا کہ یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، اللہ نرمی کے اوپر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی کے اوپر عطا نہیں فرماتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ سن لیا کہ پیار سے اگر کسی کی جان بھی بدلا لینا چاہے تو دے دیتا ہے بندہ، غصے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نرم مزاجی پیدا کریں۔ اگر آپ کے پاس 4 ٹکے آتے ہیں، آپ کی دکان چل رہی ہے، کاروبار چل گیا ہے، تو زبان پہ سختی لانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ پہلے جب آپ کی دکان کی ابتدا تھی آپ بڑے نرم مزاج تھے، اب دکان آپ کی تھوڑی چل گئی اب سخت مزاج ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نرمی میں اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے، بلکہ یہاں بات نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر سے باہر تشریف لے کے جانے لگے، اجرت یعنی تنہائی اختیار کرنے کے لیے۔ میں آپ سے رضا ہوں آپ کی تنہائی اختیار کیا ہے، جب آپ کا دل پریشان ہونا تو یہ موبائل سائڈ پہ رکھے، بند کریں، فلائٹ موڈ لگا دیں اور بالکل تنہائی کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں اور سوچیں، اپنے دل کی طرف دیکھیں، خاموش رہیں، خاموشی اختیار کریں، اور پھر سوچیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ کو سوچیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غور و فکر کریں، یقین مانے آج آپ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک 10 منٹ کے بعد آپ کے دل کے اندر عجیب سی خوشی محسوس ہوگی، آپ کا دل غورا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کے ہم ہر محفل مترا کی تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر وقت جبل کے انداز میں رہنا ہے، مذاق اور ٹھٹے کے انداز میں رہنا ہے، خاموشی تو ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرتی، تنہائی قریب سے نہیں گزرتی، ہم ہر وقت دوستوں کی محفل مجلس تلاش کرتے ہیں، بھائی کہ تنہائی اختیار کیا کریں۔ بات کیا ہے ماں کا سنسار تنہائی اختیار کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی مجھے سرکار نے عطا کیا جو کہ ایسا تھا جس کے اوپر ابھی کسی نے سواری نہیں کی، یعنی وہ اپنی سواری کے لیے تیار نہیں تھا، ابھی بالکل وہ جوانی چڑھ رہا تھا، سرکار نے وہ اونٹ مجھے عطا کیا۔ اونٹ عطا کرنے کے بعد تیری ماں کا سر نے فرمایا یا عائشہ ارفقی، اے عائشہ اونٹ کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ کس کے ساتھ نرمی اختیار کرنا؟ اونٹ کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ اور فرمایا فَإِنَّ رِزْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا زَانَهُ، فرمایا جس چیز کے اندر بھی نرمی ہوگی اس کے کو اللہ تعالیٰ سے وہ زینت عطا کر دیتا ہے۔ بَلْ لَا تُوصِيَ مِنْ شَيْءٍ قَطْ إِلَّا شَاءَهُ، جس چیز سے نرمی کھینچ لی جاتی ہے وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اگر انسان میں نرمی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ خوبیاں پیدا کر دے، اور اگر اس کے اندر سختی آ جائے تو وہ انسان اعلیٰ ہو جائے گا۔ حضور صاحب السلام نے اما عائشہ کو فرمایا کہ تم نے نرمی اختیار کرنی ہے، کس کے ساتھ؟ جانور کے ساتھ، یا جو اسلام جانوروں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا حکم دے، انسانوں کے ساتھ نرمی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایک جانور کے ساتھ، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں اختیار کیا جائے۔ اگر ہم تھوڑا سا ڈیپلی جائیں، میں نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہے، جن کے بعد غلط واقع کھوتی رہی ہے،
تو گدا گاڑی گدے کے اوپر وہ دراتی رکھی ہوئی آدمی وہ اس کی کمر کے اوپر لگا دے اس طرح وہ تیز دوڑتا ہے. بلکہ بعض دفعہ تو دیکھا گیا اللہ معاف کرے گدے کی پیٹھ کے اوپر زخم بن جاتے ہیں. زخموں کے اوپر وہ جس پر زخموں کے اوپر نمک چھڑکتے ہیں وہ بیچارہ غصے سے بھاگتا ہے. خدا کا خوف کریں, اللہ سے ڈریں, اللہ کی مخلوق ہے. میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تندرست اونٹ اما عائشہ کو گفٹ کر کے ہمارے عائشہ کے ساتھ نرمی کیا ہے. اگر بھینس کا دودھ نکالنے کی بات آئے, اگر وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ مارنا, وہ تھوڑی سی دانت ہلا دے یا دودھ ہلا دے تو جو مان کے کھڑا ہو آدھا گھنٹہ اس کو مارتا رہتا ہے. کیا خوف خدا نہیں؟ اگر اللہ آپ کو ڈنگر بنا دے تو کیا کرو؟ کہ ظلم کا اللہ نہیں دیا جائے گا. جانوروں کو ہزار گالی دیتے اس نے اجازت دی ہے. ایک طرف تم کہتے ہو ڈنگر ہے اور اوپر سے اس سے کام ایسا نہیں لگے گا کہ انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہے. جب ہے وہ ڈنگر تو آپ اس سے اتنا ہی بغیر اختیار کریں جتنا وہ ڈنگر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. تو اسی ثابت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی اختیار کرنے والے پہ اللہ رحم فرماتا ہے اس وقت جب وہ چیز فروخت کرے یا چیز خریدے یا قرض کا تقاضا کرے. ابھی اس حدیث شریف کی وضاحت یہاں سے چل آگے کروں گا کہ دکاندار جب چیز بیچ رہا ہو تو نرمی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے, جب کسٹمر چیز خرید رہا ہو تو نرمی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے, اور جب بندہ کسی کو قرض دے قرض واپس لینا ہے تو نرمی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل یہاں سے آگے بیان کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سنا بڑا عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.